بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کا سر چشمہ صرف خدا کی ذات ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو اچانک جاپان کی فوجی طاقت ختم ہو گئی۔ 1500 سال میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جاپان کسی خارجی طاقت کے مقابلے میں مکمل شکست کھا گیا۔ جاپانی شہنشاہ ہیروہیٹو نے 15 اگست 1945 کو ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور ہم امریکہ کے مقابلے میں ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ جاپانی لوگ اپنے بادشاہ کو خدا کہتے تھے، وہ اس کو خدائی اوصاف کا مالک سمجھتے تھے، مگر بادشاہ کی باتوں سے جاپانیوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا بادشاہ خدا نہیں، وہ صرف ایک انسان ہے۔ جاپانیوں کے لیے اپنی خدائی بادشاہ کا یہ کلام کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ ایٹم بم نے وقتی طور پر ان کے 2 شہروں کو برباد کیا تھا، مگر عقیدے کی محرومی نے جاپانیوں کی اندرونی شخصیت کو مستقل طور پر برباد کر دیا۔ جاپان کی نسل اس کے بعد سخت مایوسی کا شکار ہو گئی اور انہوں نے روحانی اعتبار سے اپنا سرچشمہ اعتماد کھو دیا۔ اقتباس راہ عمل: جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے جانے کے بعد جاپانی لوگ اپنے خدا سے محروم ہو گئے اور ان کے درمیان ایک نظریاتی خلا یعنی ایک آئیڈیالوجیکل ویکیوم پیدا ہو گیا، جو واقعہ محدود طور پر صرف جاپان میں پیش آیا تھا، اب وہ عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں پیش آیا ہے۔ پوری دنیا میں سائنس کو جو خدائی درجہ حاصل ہو گیا تھا، کووڈ-19 کے بعد وہ اس سے چھن گیا ہے۔ اب سائنسی عظمت مکمل معنوں میں ٹوٹ گئی ہے۔ اب پھر ایک بار جاپان کی طرح پوری دنیا ایک نظریاتی خلا یعنی ایک آئیڈیالوجیکل ویکیوم کا شکار ہو چکی ہے۔ اب اہل اسلام کی ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں بلین ٹریلین گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب اہل اسلام کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اٹھیں اور دنیا کے اس نظریاتی خلا کو پر کریں۔ کووڈ-19 سے پہلے انسان کو میڈیکل سائنس اور جدید ٹیکنالوجی پر مکمل اعتماد تھا، مگر کووڈ-19 کے بعد میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی پر سے انسان کا اعتماد اٹھنے لگا ہے۔ اس طرح کووڈ-19 کے بعد میڈیکل سائنس اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے، جبکہ یہ خدا کو بے جگہ کر کے خود اس کی جگہ پر مکمل قابض ہو چکی تھی۔ اب دنیا میں ایک سناٹا ہے۔ اس سناٹے میں انسان کی بے بسی کی تصویر ہے، اس میں سائنس کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ اس سناٹے میں انسان کی امید دم توڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ کووڈ-19 کے مقابلے میں ساری دنیا مایوسی کا عین وہی نقشہ پیش کر رہی ہے جس کا ذکر قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اب جب انسان کو خود اپنے بنائے ہوئے نظام سے نا امیدی کے سوا کچھ نہ ملے، اسے خود اپنی ہی ترقی سے وحشت ہونے لگے، اس کا اپنے اسباب و وسائل پر سے اعتماد اٹھنے لگے، انسان کی مایوسی جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے، تب اس کی فطرت امید کا ایک حقیقی سورس پا لیتی ہے، اور انسان کے لیے امید کا سورس صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس کا حقیقی خدا ہے، جہاں سے اس کے لیے امید کی کرن پھوٹے گی، جہاں سے اس کے مسائل کا حل نکلے گا۔
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار انسان اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں ذرے سے لے کر کہکشان تک ہر جگہ خدا نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں، اور یہ پوری کائنات خدائی پیغامات کو ہر آن غیر ملفوظ زبان میں نشر کر رہی ہے، مگر لوگوں کے پاس وہ کان نہیں ہیں جو اس پیغام کو سن سکیں۔ معرفت کا کائناتی دفتر ان کے چاروں طرف بکھرا پڑا ہے، مگر ان کے پاس اس کو پڑھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ ان کے وجود بھی خدائی ریڈیو سیٹ ایسے لگا دیا گیا ہے کہ اس سے نشر ہونے والے پیغام کو وہ اپنے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ واضح انداز میں محسوس کر سکتے ہیں، مگر ان کے پاس وہ دل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب آخری وقت آ گیا ہے کہ آدمی خدا پر غیب کی سطح پر یقین پیدا کر لے۔ وہ علم الیقین یعنی کنوکشن بیسڈ آن نالج، اور حق الیقین یعنی کنوکشن بیسڈ آن ریئلٹیز کی سطح پر خدا کو ری ڈسکور کرے، ورنہ اسے عین الیقین کی سطح پر یعنی کنوکشن بیسڈ آن آبزرویشن کی سطح پر خدا کو ماننا پڑے گا۔ اور عین الیقین کی سطح پر خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آخرت کی دنیا میں پہنچ چکا ہو اور فرشتے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہے ہوں کہ اس شخص کو دیکھو، یہ تو وہی شخص ہے جس نے عین الیقین کی سطح پر خدا کو مان کر دلائل اور نشانیوں کی سطح پر خدا کو پہچاننے کے معاملے میں اندھے پن کا ثبوت دیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا۔ انسان کے لیے موجودہ دنیا میں عین الیقین ممکن نہیں ہے، ہاں البتہ وہ ضرور اپنے کنوکشن لیول کو اتنا زیادہ ڈیولپ کر سکتا ہے کہ غیب اسے شہود لگنے لگے، انسین اسے سین لگنے لگے۔ اور یہ عین مطلوب ہے حدیث کے الفاظ میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم خدا کی معرفت اس طرح حاصل کرو اور اس طرح اس کی بندگی کرو کہ جو خدا غیب میں ہے وہ تمہارے لیے شہود بن جائے۔ تم اس کو دیکھ نہ سکو مگر پھر بھی اس سے ایسی مناجات کر سکو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ انسانی زندگی میں مشکل ترین گھڑیاں اسی لیے آتی ہیں تاکہ وہ مواصلاتی نظام جو خدا اور بندے کے درمیان ٹوٹ چکا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے، بندے کو خدا سے جوڑنے والی فطرت کی وہ تار جو ٹوٹ چکی تھی وہ پھر سے جڑ جائے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ وہ ان کا اعتقاد مکمل طور پر اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان اپنی فطرت کو گواہ بنا کر خدا کے سامنے یہ فیصلہ لے کہ وہ نارمل حالات میں بھی خدا سے اسی طرح جڑا رہے گا جیسے وہ ایمرجنسی کے حالات میں خدا سے جڑا ہوا تھا، تو یہی وہ انسان ہے جس نے خدا کو دریافت کیا ہے۔ اب وہ اس قابل ہے کہ خدا سے سرگوشیاں کرے اور اس طرح اپنے لیے حقیقی سرچشمہ اعتماد کو پالے۔